جو نیک عمل کرے گا وہ اپنے اپنے راستے بناتا جائے گا اور اپنی جان پر اچھی چیزیں کرتا جائے گا، کوئی اس کو مشکل نہیں ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلی آیت میں پھر کہہ ہی دیا کہ میں اجر کیا دوں گا 45 میں، لیجزی اللہ زین آمنوا، تاکہ اجر دیا جائے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جو نیک عمل کرتے رہے، من فضلہ ہی، اس کے فضل سے۔ دیکھیں ساتھ ہی اب کہہ دیا من فضلہ ہی، کہ اللہ کے جو نیکی کرتا ہے نا اللہ کے فضل سے ہی کرتا ہے، اللہ نے توفیق دی، شکر کرو اللہ نے توفیق دی نیکی کرنی۔ روزہ رکھا اللہ نے صحت تندرستی، کئی بد نصیب دنیا میں لوگ ہیں اچھے خاصے چلتے پھرتے دوڑتے پھرتے، روزہ نہیں میں رکھ سکتی مجھے تکلیف ہوتی ہے، باقی کوئی تکلیف نہیں ہوتی، روزہ رکھو تو خود ہی اللہ نبھا دے گا، کوشش تو کرو۔ اور کئی اللہ کی بندیاں بڑی ضعیف ہو جاتی ہیں، روزے رکھتی ہیں آرام سے، کیونکہ انہیں وہ راستے پہ چل پڑی، ان کے راستے نا پیارے ہو گئے ہیں۔ پھر اللہ اتنا بے نیاز ہے اور اللہ اتنا رحیم ہے کریم ہے کہ جب کوئی بہت بڑی ہو جاتی ہے نا عورت، تو کچھ نہیں پڑھ سکتی، نہ نماز نہ کچھ نہ کار، بھول جاتی ہے، تو دوڑیں اس نے زندگی میں لگائی ہوئی تھی، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اس کی وہی نمازیں لکھتی جاؤ جو یہ پڑھتی ہوتی تھی اپنی زندگی میں، ایکٹیو ہو کے اس کی وہی نمازیں لکھتے جاؤ، چاہے اب یہ پڑھے یا نہ پڑھے۔ بتائیں اللہ کتنے اجر دیتا ہے بڑھ چڑھ کے۔ اللہ نے کہا تاکہ ان لوگوں کو نا اجر دوں، انہیں اجر ملے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور یہ سب کچھ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام تھے نا، تو انہوں نے جو ان کی ہم سورت پڑھتے ہیں، میں سورت کا نام بھول گئی ہوں، تو اس میں وہ سجدہ آتا ہے، نہیں اس میں نا وہ سجدہ کرتے ہیں اور سجدے کی وہ آیت آتی ہے، کیونکہ اس پہ داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تھا۔ اچھا اللہ نے بھی اس پہ سجدہ اس چیز پہ رکھا، انہوں نے سجدہ کیا نا، سجدہ کر کے تو سر اٹھا کے کہا اللہ یہ بھی توفیق آپ نے دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ کیا کہا، داؤد تمہیں تیرا علم مبارک ہو، یہ ہے علم کی باتیں۔ کوئی بھی آپ کام کریں اور کہیں یہ تو میرے رب نے مجھے توفیق دی، یہ رب نے میرے توفیق دی ہے ورنہ کچھ نہیں کر سکتا۔ حضرت ذوالقرنین نے وہ کتنی پیاری دیوار بنائی اور پتہ نہیں کتنا عرصہ لگا کے، ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین ہمارے لیے یہ دیوار بنا دے، دو پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ خالی ہے، یاجوج ماجوج ہر سال آتے ہیں اور ہماری فصلوں کو، ہماری نہروں کو، ہمارے بچوں کو، سب کو تباہ کر جاتے ہیں، ہمارے لیے یہ آپ کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تم بھی کرو میرے ساتھ۔ انہوں نے دیوار بنائی اور کہتے ہیں آج تک وہ دیوار قائم ہے لیکن کسی نے دیکھی نہیں ہے، ابھی تک وہ دیوار ملی نہیں ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے۔ یہ ساری دیوار بنا کے نا انہوں نے کہا اب سارے تانبے کو پگھلاؤ، اور وہ کتنے تانبے پگھلائے ہوں گے کنویں کے کنویں، وہ اس کے اوپر پھر ڈالے، اور کہتے تھے یہ دیوار نا اب کبھی نہیں ٹوٹے گی، لیکن جب قیامت آئے گی تو میرا خدا اس کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ یہ صرف میرے رب کی ذات ہے جو اس کو قائم رکھے گی، قیامت میں یہ بھی اڑ جائے گا۔ یہ نہیں تھا وہ کافر فرعون اور دوسرے جو حامان اور وہ جو تھے ان کی طرح کہہ دے کہ ہمیں تو کوئی تباہ کر ہی نہیں سکتا، اتنی دولت ہے ہمارے پاس، یہ بات نہیں تھی۔ دیکھیں یہ ہے علم کہ آپ کے پاس دولت بھی ہے، آپ کے پاس علم بھی ہے، آپ کے پاس ہنر بھی ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ سب توفیق میرے رب کی ہے۔ یہ ہے وہ اپنے راستے تیار کرنا، کہ اللہ نے کہا ایسے عمل کر کر کے اپنے راستے تیار کرتے جاؤ۔ پھر کیا تھا، اللہ نے کہا یاد رکھو کہ جو انہ لا یحب الکافرین، جو کافر ہے نا، جو انکار کرتے ہیں میرا، وہ ان سے اللہ بالکل محبت نہیں کرتا، لا یحب الکافرین۔